نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک بے انتہا اہم ہے، جس کے بارے میں سماج اور معاشرے کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کا ہر فرد، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا فتنہ جو اس وقت پوری دنیا میں جس کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، ایک ایسی مشین جس نے انسان کو بیوقوف بنا کر رکھ دیا ہے، ایک ایسا نشہ جس کی لت اس قدر خطرناک ہوئی ہے کہ انسان نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور زندگی کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ایسا وبال آ پڑا ہے کہ ہر کوئی اس سے جھوجھ رہا ہے. اس کے برے آثار اور اثرات بولنے والے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات کی بات کی جائے تو 6 سال کے بعد ہر گھر میں ایک آدمی مجنون اور پاگل ہو جائے گا. یہ ابھی کی پیشین گوئیاں ہیں. آنے والے وقت میں کیا تباہ کاریاں اور نقصانات اس دنیا کے اندر رونما ہونے والے ہیں، اور ابھی کیا ثبوت مل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بھائیو، اس موضوع اور ٹاپک سے میری مراد اسمارٹ فون. لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات عجیب لگے کہ شیخ صاحب یہ کون کون سی باتیں خطبہ جمعہ میں بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے بھائیو اگر گہرائی میں جایا جائے ان باتوں کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم، ایسا فتنہ جس میں ہمارے بچوں کا بچپن برباد ہو رہا ہے اور نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، لڑکوں کا لڑکپن برباد ہو رہا ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت برباد ہو رہی ہے، اور ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا سب کچھ اس کی بھیٹ چڑھ گیا ہے، اور نقصان ہمیں ابھی دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ لذت کا وہ سامان جو اس اسمارٹ فون کے اندر رکھا گیا ہے وہ کسی اور چیز میں انسان کو نظر نہیں آ رہا. یہ حقیقت ہے کہ جس دور میں ہم نے زندگی گزاری ہے یا گزار رہے ہیں، انسان نے اللہ کی عقل کو، اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ کو استعمال کر کے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور ان ایجادات میں سے اس دور کی، اس وقت کی ایک اہم ایجاد اسمارٹ فون بھی ہے. یہ اینڈرائڈ موبائل بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں.
انسان کے معمولات بدل گئے، انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل گیا، انسان کے شب و روز بدل گئے اور انسان کی سمجھ بدل گئی، فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے، دنیا کی وسعت کے باوجود سمٹ کر رہ گئی اور دنیا ایک طرح سے ہماری مٹھی میں گرفتار ہو گئی، اور دنیا جیسے ہمارے پاس موجود ہے اس اسمارٹ فون نے دنیا کو بالکل سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تمہیدی بات جو اس موضوع اور ٹاپک کے تعلق سے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، فی نفسہ ہی اس اسمارٹ فون کے اندر نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے، نہ کوئی بھلائی ہے نہ کوئی برائی ہے، ان کا خیر و شر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ان ہاتھوں پر جو ہاتھ کی انہیں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اگر اس اسمارٹ فون اینڈرائڈ موبائل کو چلانے والا ہاتھ پاک صاف ہو اور اچھی ذہنیت کے ساتھ چلایا جائے، اچھی سوچ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت کچھ حاصل ہوا انسان کو، بہت کچھ حاصل ہوا انسان کو۔ لیکن اگر کسی اسمارٹ فون کو چلانے والا ہاتھ گندا ہو اور گندی ذہنیت کے ساتھ، گندی سوچ کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو اس وقت کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی زحمت ہے جس میں دنیا کی اکثریت گرفتار ہو چکی ہے۔ ایک ایسا نشہ ہے اور ایک گلے کی ایسی رسی ہے جو ہر کسی کے گلے میں لٹک گئی ہے اور پھنس گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس اسمارٹ فون پر علماء کرام نے بیان کیا ہے، بالکل سچی ثابت ہوتی ہے، بالکل چسپاں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ اپنے خیمے میں موجود تھے، آپ نے کہا اے عوف، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لینا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں یہ 6 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمائی، وَفِتْنَةٌ يَدْخُلُ حَرُّهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ، قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کی لپیٹ میں مسلمان کا ہر گھر آئے گا، جس کی لپیٹ میں، جس کی آگ میں مسلمان کا ہر گھر جلے گا۔ دیکھیے آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے بیڈ روم میں موبائل ہے، ہماری نسلوں کے پاس موبائل ہے، آج ہمارے بستر میں موبائل ہے، کہاں کہاں یہ اسمارٹ فون نہیں ہے اور ہر گھر کے اندر یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے۔ مفسرین اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی فتنے پر، اسی اسمارٹ فون پر جیسے بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کیا تبدیلیاں ہیں، کیا مصیبتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں جس سے آج انسانی زندگی جوجھ رہی ہے۔ ہر انسان کو سامنا ہے لیکن کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، سوشل میڈیا اور اسی طرح سے اینڈرائڈ موبائل کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا کیا پریشانیاں آ رہی ہے، ہر آدمی محاسبہ کرے۔ ہر شخص سے میں توجہ کی گزارش کرتا ہوں، مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، والدین اور سرپرست بھی غور سے سنیں، اور اس مشین سے اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ کی پناہ میں آئے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ سب سے پہلا نقصان اگر اس کی بات کی جائے جو غیر محسوس ہے، کوئی محسوس نہیں کر رہا، اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے، انسان کی زندگی سے تنہائی ختم ہو گئی، تنہائی ختم ہو گئی، کوئی تنہا نہیں ہے آج۔ تنہائی یہ بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کچھ وقت کے لیے تنہا رہے،
اپنے آپ کو وقت دے، اپنی روح کو وقت دے۔ آج اس اسمارٹ فون کی وجہ سے کوئی تنہا نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ آج انسان کی زندگی سے تنہائی ختم ہو گئی۔ تنہائی کے اندر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے، اللہ سے کتنا دور ہے۔ اپنے بارے میں سوچے، اپنے گھر والوں کے بارے میں پلاننگ کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے، اور سب سے زیادہ تو اپنی قبر کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے کہ کیا اسی وقت آج کے دن ہی میرا انتقال ہو جائے تو کیا میرے پاس وہ سامان ہے کہ جس کی وجہ سے میری قبر کی زندگی کے اندر میں کامیاب نکل جاؤں گا، میری اخروی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تنہائی ختم ہو گئی، کوئی بھی تنہا نہیں ہے۔ انسان بس اس اسمارٹ فون کے ساتھ اپنے آپ کو سب سے بڑا اجتماعی آدمی سمجھتا ہے کہ میں سب کے ساتھ رہنے والا آدمی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں ہو اور اللہ کی یاد آ جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر لے اور اس کے دو آنسو نکل جائے، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہو گیا۔ اس سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ کسی کو خالی تنہائی میں اللہ یاد نہیں آتا، کسی کی آنکھوں سے دو آنسو رونما نہیں ہوتے۔ کتنی تقریریں کی جائے اور کتنے بھلائی کی باتیں بیان کی جائے، عذاب قبر سے ڈرایا جائے، جہنم کے عذاب کی دھمکیاں دیا جائے، لیکن انسان کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا لے، آنسو گرا لے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے۔ تنہائی ہر کسی کی زندگی سے ختم ہو چکی ہے، جو بہت بڑی بلا ہے لیکن کسی کو احساس نہیں ہے۔ آج دیکھیں میرے بھائیوں، اس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون کی وجہ سے وقت کی ناقدری، وقت کا ضیاع اور وقت کی بربادی جس طرح سے انسان کر رہا ہے، آج سے پہلے کسی نے وقت کی اتنی بربادی نہیں کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، وقت ایسی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت انسان دوبارہ خرید سکتا ہے، لیکن جو وقت گزر گیا وہ دولت سے خریدا نہیں جائے گا۔ وقت انسان کی زندگی ہے، وقت انسان کی عمر ہے، وقت انسان کی حیات ہے۔ جو یہ 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی ملی ہے، جو وقت پر منحصر ہے، یہ وقت چلا گیا، انسان کے پاس گزرا ہوا وقت نہیں آ سکتا۔ یہ اسمارٹ فون آج انسان کے وقت کا قاتل بن چکا ہے، وقت کا قاتل بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، گھنٹوں گھنٹوں اس کے پیچھے ہمارے قربان ہو رہے ہیں۔ اگر ایوریج نکالا جائے، ہر انسان جو اس اسمارٹ فون کی لت میں مبتلا ہے، 24 گھنٹے میں سے کم و بیش 6 گھنٹے اس کے پیچھے ضائع ہو رہے ہیں۔ زیادہ کا بھی ایوریج ہے، لیکن تمام ایوریج نکالنے کے بعد 6 گھنٹے ہر کسی کے اس میں لگتے ہیں۔ ہر کسی کے بیکار کی مصروفیت آ گئی ہے، بیکار کی مشغولیت آ گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی انسان نے اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول کر لیا ہے۔ دلچسپی کا ایسا سامان، یاد رکھنا اس کو بنانے والے، اس کی ایجاد کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، ان کا کوئی دین، کوئی دھرم نہیں ہے، ان کے نزدیک صرف اور صرف لذت، دنیا لذت اٹھانے کی چیز ہے۔ انہوں نے اس کے اندر لذت کا سامان رکھا ہے
کہ اس کے اندر پڑھ کر انسان لذت کے ایسے گھونٹ پینے والا بن جائے، اس کا نشہ اس قدر چڑھ جائے کہ ساری چیزیں اس کو بیکار نظر آنے لگے۔ دیکھیے آپ، دیکھیے لذت، دیکھیے صبح ہوتے ہوئے موبائل، دوپہر میں موبائل، شام میں موبائل، کھانا کھاتے وقت موبائل، پانی پیتے وقت موبائل، اور مسجد میں موبائل، پڑھتے وقت موبائل، بات کرتے وقت موبائل۔ گویا زندگی انسان کی اس کے لیے وقت ہو گئی ہے، اور وقت کی ناقدری اس قدر کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو جوانی ملی ہے جس کے اندر تم اپنی یہ وقت کی نعمت کو قربان کر رہے ہو، یہ گزر جانے کے بعد دوبارہ نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ گیا وقت دوبارہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ موبائل ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ موبائل ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بنانے والوں نے لذت کا جو سامان اس کے اندر رکھا ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے ہے۔ اس کو نشے کی لت تک پہنچانا بہت بڑی بربادی ہے، جو انسان کو افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینے والی ہے۔ کل قیامت کے دن اور یہاں سے جانے کے بعد ہم چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، اللہ سے اور وقت مانگیں گے اور زندگی مانیں گے۔ اللہ پھر مہلت دینے والا نہیں ہے، پھر یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن، سنبھل جاؤ۔ آج تک کتنا تم نے اس کا استعمال کیا ہے؟ کیا فائدہ ہو گیا آپ کو؟ کیا کر لیا سوائے اخلاقی بگاڑ کے، کردار کے بگاڑ کے، بے حیائی کے، فحاشیت کے، ننگا پن کے؟ کیا ملا ہے آپ کو اس کے ذریعہ؟ 95% لوگ آج اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی جن پریشانیوں سے جھوج رہی ہے، ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ آج تعلقات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں، تعلقات کمزور پڑ کے رہ گئے ہیں، اور تعلقات میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ ازدواجی زندگی کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے یہ اسمارٹ فون ایک طرح کا فتنہ بن چکا ہے، اور ازدواجی رشتے کو برباد کرنے والا بن چکا ہے۔ والدین اور اولاد کے رشتے کے لیے یہ اسمارٹ فون قاتل بن چکا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا جب اولاد اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے تھے، اور ماں باپ بھی اولاد کو لے کر بیٹھتے تھے، انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کو وقت دیا کرتا تھا، اور بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ اس کے لیے وقت نکالا کرتی تھی۔ آج شوہر کو شکایت ہے، میری بیوی کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کو شکایت ہے، میرے شوہر کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اولاد کو شکایت ہے، ہمیں ایسی ماں چاہیے جو موبائل استعمال کرنے والی نہ ہو۔ نہ ماں باپ کے پاس وقت ہے، نہ اولاد کے پاس وقت ہے، نہ بیوی بچوں کے پاس وقت ہے۔ گویا ہماری زندگی اسی کے بھینٹ چڑھ گئی ہے، اور تعلقات بیکار اور بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج سوشل میڈیا، اسمارٹ فون اور اینڈرائڈ کو چلانے والا ہمارا نوجوان دوسرے سوشل میڈیا کے کام کرنے پر ویست ہے، اور دوسرے لوگوں کی خبر گیری میں وہ بزی ہے۔ خود کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، باپ گھر میں موجود ہے بیمار ہے، ماں گھر میں موجود ہے بیمار ہے، اس کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے وہ مدرس ڈے کی وش کر رہا ہے، اور وومنس ڈے بنا رہا ہے، اور یہ فادرس ڈے بنا رہا ہے، لیکن خود ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اس میں اتنا بزی ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس رشتہ داروں کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، گھر کے پاس کوئی پڑوسی رشتہ دار بیمار ہو اس کی عیادت کا وقت نہیں ہے۔ عید کے دنوں میں، عید کے دن، بقرعید کے دن لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے، اور محبت کی باتیں ہوتی تھی، الفت کی باتیں ہوتی تھی۔ اس اسمارٹ فون نے محبتوں کا جنازہ نکال دیا ہے، الفتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور جو کوئی آن لائن ہے اپنے آپ کو
سب سے بڑا اچھا انسان سمجھ رہا ہے، جس کو آن لائن سمجھ رہا ہے اس کو صحت مند سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا موبائل ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد قطعی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنا ہے، جنت کے اندر گھر بنانا ہے۔ اس کے پیچھے پڑ کر ان کے بنانے والوں نے آج مسلمانوں کو اپنے مقصد حقیقی سے غافل کر دیا ہے۔ رشتے ناطے تعلقات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور ان میں دراڑیں آ گئی ہیں اور تعلقات پھیکے پڑ کر رہ گئے ہیں، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس اسمارٹ فون کی وجہ سے کیا سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا، کون سا گناہ، کون سی برائی آج اس موبائل کے اندر نہیں، بتا دیجئے آپ مجھے، کون سا گناہ، کون سا کرائم اور کرائم کا طریقہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے آج کسی بھی ہمارے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان نوجوان کے موبائل کو لے کر دیکھ لیجئے، کوئی ہے؟ اکثر لوگ اپنا موبائل کسی کو دینا برداشت نہیں کرتے اور سب اس کے اندر پاسورڈ رکھتے ہیں۔ 95% پاسورڈ رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ ہماری کمیاں خامیاں، ہمارے پوشیدہ گناہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہاں 5% ایسے ہوں گے جن کے نجی کاروبار اور تعلقات اور وہ ہوتے ہیں، چیزیں سیکریٹ ہوتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن 95% لوگ جو اس کے اندر پاسورڈ لگاتے ہیں، آپ ان کا موبائل مانگ کر دیکھ لیجئے ایک منٹ کے لیے، گانوں کی لمبی لسٹ اور اسی طرح سے گندی تصویروں کی لمبی لسٹ، اسی طرح سے بے حیا فلموں کی گندی لسٹ ان کے موبائل میں ملے گی۔ گناہ کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، تھکنا پڑتا تھا، پیسے خرچ کرنے پڑے تھے۔ آج گناہ چل کر انسان کے پاس آ گیا ہے، گناہ کا ارتکاب کرنا آسان ہو گیا ہے۔ خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ، چھپ چھپ کر کیے جانے والے گناہ آج مسلمانوں کے اندر، مسلم نوجوانوں کے اندر عام ہو گئے ہیں، اور منافقت کی ایک اہم شکل جو مسلم نوجوانوں میں پائی جاتی ہے وہ عام ہو گئی ہے۔ دکھنے میں اچھا خاصا دیندار نظر آنے والا اور ٹوپی اور داڑھی رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، مسجد میں آنے والا، لوگوں کے سامنے الگ شکل بنا کر پیش کرنے والا، اور تنہائی کے اندر اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا، اللہ کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اللہ سے بغاوت کرنے والا، آج تنہائی کے گناہ عام ہو چکے ہیں۔ ڈرو اے مسلمان نوجوانوں ان تنہائی کے گناہ سے جو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جن کا گواہ اللہ ہے، لوگ گواہ نہیں ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمان نوجوانوں ڈرو ان تنہائی کے گناہ سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، دھمکایا اور وحشت دلائی، کہا کل قیامت کے دن آئیں گے کچھ لوگ نیکیاں لے کر، نیک اعمال لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے منہ پر مار دے گا، ان کی نیکیوں کو ان کے منہ پر مار دے گا، ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون بد نصیب ہیں ایسے، کون بد نصیب ہوں گے جن کے پاس اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ عرب کے اندر سب سے لمبا اور چوڑا پہاڑی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا پہاڑ۔ اتنے نیک اعمال لے کر آئیں گے لیکن منافق ہوں گے، منافق لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرتے ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی نظر میں اچھے بنے پھرے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کے حدود کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، تم لوگوں سے چھپ جاؤ لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ کی نظر سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ آنکھوں کے پلک جھپکنے کو جانتا ہے، سینوں کے راز کو جانتا ہے، سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تنہائی کے اندر ہمارا نوجوان اجنبی
گندی لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, گندی فلمیں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں سب سے ہوشیار آدمی ہوں. ایک نمبر کا بیوقوف انسان ہے جو اس مشین کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا ہے. میرے بھائیو, ہمارے نوجوان کے اندر آج اس اسمارٹ فون کی وجہ سے حرام خوری آ چکی ہے, حرام خوری آ چکی ہے. کس طرح سے آج ہمارے مسلمانوں کا پیسہ, نوجوان لڑکوں کا پیسہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا ہے. کتنے لوگ اس کے اندر جو ایپس ہیں جوا خوری کے, ڈریم 11 پر پیسہ لگا رہا ہمارا مسلمان, ڈریم 11 پر, اور پتہ نہیں کون سے شیئر مارکیٹ میں اور بٹ کوئن کا استعمال کرتا ہے, اس کا استعمال کرتا ہے, اور اس طرح سے ان کے پیسے برباد ہو رہے ہیں. جوا خوری میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس طرح سے ایسے حرام بزنس اور کاروبار میں مبتلا ہو گیا ہے جس کو وہ اپنے لیے حرام سمجھ رہا ہے. حرام خوری جو اس اسمارٹ فون نے پیدا کی ہے, جو پہلے کے زمانوں میں نہیں پائی جاتی ہے. آج ہمارا نوجوان بھولا بھالا کس طرح سے اس کی عزت نیلام ہو رہی ہے, اس کے گھر والوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے. ہنی ٹریپ میں پھنسے جا رہے ہیں بیچارے. کتنے بچوں نے, بچیوں نے ہنی ٹریپ کے اندر پھنس کر اپنی جان, اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا, آتم ہتیا کر لی. کیا ہوتا ہے ہنی ٹریپ کے اندر؟ ایک جماعت, ایک گروہ, ایک ٹیم جن کی سازش ہوتی ہے کہ کس طرح سے بھولے بالے لوگوں کو الجھایا جائے, پیار کا جھانسا دے کر, محبت کے لالچ میں مبتلا کر کے, پھر اس کی آن لائن ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, پھر بلیک میل کیا جاتا ہے, پھر ستایا جاتا ہے, پھر پیسے اینٹھے جاتے ہیں, اور پھر بدنامی کے ڈر سے کتنی لڑکیاں ان کے ساتھ گندا گھنونا کام ہوتا ہے, اور کتنے بیچارے بھولے بالے خودکشی کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو برباد کر ڈالتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو برباد کر ڈالتے ہیں, اور ان کے ماں باپ کی زندگی کی ساری عزت پانی میں مل جاتی ہے. اس ہنی ٹریپ کے فتنے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کام لیجئے, بزنس کی حد تک جتنی ضرورت ہے اتنا کام لیجئے, باقی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. آج مسلمان, ہمارا مسلمان نوجوان اس کے اندر گیمز کھیلتا ہے, پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ شیخ صاحب ٹائم پاس کر رہا ہوں. میرے بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور آپ پاس کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. 60 سال کی 50 سالہ زندگی ملی ہے اور ان گیمز پہ آپ ٹائم پاس کر رہے ہو. اور اچھے دیندار بھی, نمازی بھی آج جب فری بیٹھے رہتے ہیں تو گیمز کھیلتے ہیں. ان کے پاس ان کو بولو بھائی 10 منٹ قرآن پڑھ لو, اللہ کا ذکر کر لو, نماز پڑھنے آ جاؤ, درس سننے آ جاؤ. اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور گیم چلاتے وقت کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں. شیخ صاحب آج چھٹی ہے. بھائی اللہ کی نعمت ہے, آپ کو ٹائم خالی ملا ہے تو آپ کچھ دین سیکھ لو, آخرت کی فکر کر لو, قبر کی فکر کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو. لیکن اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, گیمز کے اندر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اور حرام خوری کا کاروبار کر رہا ہے, جس سے بچنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. ذمہ داران ہم خود ہیں میرے بھائیو, ہم خود ہیں. آج ہماری ذلت اور رسوائی کے ذمہ داران ہم خود ہیں. ہم خود ہیں کہ ہم نے کیا سوچتے ہیں, ہم آفر نکلا ہے انٹرنیٹ کا آفر نکلا ہے اور کم پیسے میں مل رہا ہے. میرے بھائیو وہ آفر نہیں ہے, وہ بلا ہے, وہ بلا ہے. فری کالنگ ہے, فری, گھنٹوں بات. کیا فائدہ میرے بھائیو؟ آپ کیوں گھنٹوں بات کر کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اچھی چیز میں لگائیے اور وقت کا اچھا استعمال کیجئے. آج ہمارے بچے دیکھیے, بچے کیا کر رہے ہیں, بچوں کا بچپن اس کے اندر برباد ہے. ہماری مائیں اور بہنیں, ان سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے, کارٹون لگا کر 2 سال کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے محبت کے نام پر. ہاں شیخ صاحب میرے بچے سے بہت محبت, اکلوتا بیٹا ہے اور اس کو موبائل تھما کے رکھا ہے, 2 سال کے بچوں کو. بھائی جو کارٹون وہ اس میں دیکھ رہا ہے, ان کارٹون میں کون سی چیز دکھائی جا رہی ہے؟ اکثر چلنے والے کارٹون کے اندر یہ سوچ بنائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کے 2 باپ ہوتے ہیں. 10 کارٹون دیکھ لیا, اب آدمی کی سوچ بن گئی کہ کسی کے 2 باپ بھی ہو سکتے ہیں. ان بنانے والوں نے ایسی سوچ ہمارے بچوں کے بچپن سے ہی کر ڈالی کہ کسی کے 2 باپ بھی ہو سکتے ہیں, 2 باپ ہونا بھی جائز ہے. اور ایسے
کام اس میں بتائے جاتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں, جس سے انسان کا دین خراب ہو جائے, اخلاق خراب ہو جائے. ایک آدمی 100 لوگوں کو گولیاں مار رہا ہے, کس کی تعلیم ہے اس کے اندر کہ بھائی ایک آدمی 100 آدمیوں کو مارے تو یہ بہت بہادری کا کام ہے, یہ بچہ ہمارا بچپن سے سیکھ رہا ہے. اللہ کے واسطے ماں اور بہنوں, اب اللہ کے واسطے ماں اور بہنوں, اپنے بچوں کا فیوچر برباد مت کرو. نوجوان ساتھیوں, تمہاری اکلوتی اولاد جو تمہارے ہوئی ہے, اگرچہ محبت کرو لیکن یہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, دور رکھو, اور بے حیائی سے بچاؤ, بد اخلاقی سے بچاؤ. آج اس اسمارٹ فون کی وجہ سے تعلیم کا جنازہ نکل گیا, تعلیم کا جنازہ نکل گیا. کوئی پڑھنا نہیں چاہتا, کوئی پڑھنا نہیں چاہتا, کتابیں کوئی کھولنا نہیں چاہتا گھر کے اندر. اسکول میں جاتے ہیں ہمارے بچے تو موبائل چلاتے ہیں, اور باہر آتے تو موبائل چلاتے ہیں, اور گندے گندے کام سیکھتے ہیں, گندے گندے کام کرتے ہیں. ذمہ داران ہم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہم سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کل قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال ہوگا. آگے نہیں بڑھ سکتے. موبائل اللہ نے بطور نعمت دی تھی, اس کا بھی سوال ہوگا. اولاد دی تھی, اس کا بھی سوال ہوگا. اور آنکھیں دی تھی, اس کا بھی سوال ہوگا. غلط استعمال کر کے تم نے اپنی آنکھیں, اپنی نعمتوں کو برباد کیا, اور آج اسمارٹ فون کی وجہ سے دیکھیے میرے بھائیوں, انسان کی صحت محفوظ نہیں ہے. صحت کے لیے کتنا خطرناک ہو گیا ہے. دیکھیے آپ, اتنے خطرناک نتائج ہیں. جن علاقوں میں اس کے ٹاورز ہوتے ہیں وہاں پرندے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. جن علاقوں میں, جن گھروں میں, جن محلوں میں اس موبائل کے ٹاورز لگائے جائیں گے, وہاں پاس میں پرندے نہیں آتے, کوے نہیں آتے, کبوتر نہیں آتے. اتنا خطرناک ریڈیشن ہے. اور میڈیکل سائنس نے بتایا ہے, آج انسان کو جو رات میں نیند نہیں آتی, جو اس کے سر میں درد رہتا ہے, اس کو ڈپریشن دیتا ہے, وہاں اسی اسمارٹ فون کا بھی سبب ہے, وہ بھی ریزن ہے کہ آج نیندیں خراب ہو گئی, نیندیں برباد ہو گئی, صحت برباد ہو گئی. انسان صبح اٹھتا ہے اور جب تک سونے کے لیے نہیں جاتا, اسکرین پر اس کی انگلیاں چلتی رہتی ہے. شکایت کرنے والے کہتے ہیں شیخ صاحب میری انگلیاں صحیح سے, ان میں جھنجھناٹ ہو رہی ہے, یہ کام صحیح سے نہیں کر رہی. بھائی تم نے اسمارٹ فون کی لت ایسی ڈالی ہے کہ کیسے یہ تمہاری انگلیاں صحیح سے کام کرے گی. لوگوں کی, جوان بچوں کی انگلیاں صحیح سے کام نہیں, ہاتھوں میں جھنجھناٹ پیدا ہو رہا ہے. اور کتنے حادثات دیکھیے, کتنے ایکسیڈنٹ ہے. ہمارا نوجوان بائک چلا رہا ہے, موبائل بات کر رہا ہے, اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. کتنے کار چلانے والے آج اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ موبائل, کار چلاتے جا رہے ہیں, موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ ہماری صحت کا بھی قاتل بن گیا, ہمارے اخلاق کا قاتل بن گیا, ہماری حیا کا بھی قاتل بن گیا, اور ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت کا بھی قاتل بن گیا. باپ خود آج اپنی بیٹی کو کنیکشن دلا کر دیتا ہے, پھر جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے. اللہ کے واسطے بچو اس فتنے سے, نوجوان لوگوں بچو اس فتنے سے, کوئی فائدہ نہیں ہے. علم لا ينفع جہالت لا تضر, اس کے اندر جو علم ہے جانو تو کوئی فائدہ نہیں, اور نہ جانو تو کوئی نقصان نہیں. ضرورت کی حد تک استعمال کرو. آدمی کیسے پہچانے گا, ایک چیز ہر نوجوان سنیں, آدمی کیسے پہچانے گا کہ کیا اس کو موبائل کا نشہ چڑھا ہے نہیں چڑھا, کیا وہ موبائل کی لت میں تو مبتلا نہیں ہو گیا ہے. اگر اس کے اندر یہ سمٹمز ہے کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے ذہن میں اگر موبائل کا خیال آتا ہے, موبائل کی طرف ہاتھ جاتا ہے, تو سمجھ لیجئے موبائل کا نشہ چڑھ گیا اس کے اوپر, اور موبائل کے نشے میں چور چور ہو گیا ہے, اور موبائل اب اس کو استعمال کر رہا ہے, وہ موبائل کو استعمال نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں, آج بتانے والے بتاتے ہیں یہ جو دور چل رہا ہے نا, یہ آخری دور ہے کہ جس کے اندر ہماری ماؤں کے, میری اور آپ کی ماؤں کے, جس کی بھی مائیں زندہ ہیں, جن کا سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ لاسٹ دور ہے. آنے والا دور ایسی مائیں نہیں ملے گی آپ کو جو واٹس ایپ نہ چلاتی ہوں, فیس بک نہ چلاتی ہوں, یوٹیوب نہ چلاتی ہو. خطرناک رول آنے والا ہے. ہمارے بچے ریل دیکھ 10 سیکنڈ 15 سال کی ریل ہوتی ہیں, اور دیکھتے ہیں, اس کے اندر مختلف موضوعات بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان پاگل ہونے والا ہے, چند سالوں میں پاگل ہو جائے گا انسان. اس قدر سے اس کے ذہن پر برے اثرات پڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے. میری بھی اصلاح مقصد ہے, آپ لوگوں کو بھی اصلاح مقصد ہے. ایک آدمی کا بھی فائدہ ہو گیا, ایک نوجوان نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, خلوت کے تنہائی کے گناہ چھوڑ دیے, اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیا. میرا خطبہ دینا کامیاب
اور یہ باتیں بیان کرنا کامیاب، اس کی زندگی کے لیے کامیاب ہو گیا۔ ماں اور بہنوں، تمہاری بچوں سے، اولاد سے سچی محبت یہ ہے کہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد سے بچاؤ، دور رکھو اس فتنے سے۔ کسی نے کیا کہا، کہنے والے نے کہا، ماں سے اگر تجھ سے یہ بچہ پلتا نہیں اس کو مار دے لیکن موبائل مت دے، اتنی خطرناک نتائج ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اس کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ نوجوان کو ہوش کو ناخن لینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نوجوان کو اس کے غلط استعمال سے جو بیوقوفی کر رہا ہے اس کو بیوقوف بننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔